دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں، نیکی کا راستہ اور بدی کا، فجور کا راستہ اور نیکی کا راستہ۔ فَلَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے تزکیہ نفس کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ غرق ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ڈبا دیا۔ یہ نفس کے متعلق قرآن کی جو فلسفی ہے وہ آپ کے سامنے بھی، نفس ہی انسان کا اصل ہے، جس کو انسان سنوارتا ہے۔ انسان کو ارادہ خود اختیاری دی گئی ہے، اور ارادہ خود اختیاری فری ول، انسان مجبور پیدا نہیں ہوا ہے۔ غالب کا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں تو آپ کریں، ہم کو عجب بدنام کیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ انسان بالکل خود مختار ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہوتی کہ بھئی اگر ایسا، یہ جو چیزیں ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، کہ خیر نیکی اور بدی دونوں اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے صرف نیکی ہی نیکی ہے، اللہ خیر محض ہے، بدی اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتی، نیکی ہی نیکی ہے، بدی کا کوئی تصور وہاں پہ جا نہیں سکتا۔ تو اللہ جو ہے ہدایت کرتا ہے، گمراہ نہیں کرتا۔ جیسے تو یہ کہنا کہ بھئی ہماری قسمت میں یہ تھا اور ایسا کرنا تھا، تو قسمت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں غلط ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے جیسا۔ پورا ہر چیز کا اختیار انسان کو اللہ نے دے دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، فری ول جو ہے، اور نفس کو سنوارنا ہے، اور روح کی روحانی ترقی کے جو مقامات ہیں وہ سب اسلام میں انسان کو بتا دیے ہیں، کہ چاہے تم آگے بڑھو، چاہے تم پیچھے ہو جاؤ، یہ بالکل تمہارا اختیار ہے، اس میں اللہ کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے خیر ہی خیر ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں، اب اس کا تم فائدہ اٹھاؤ۔ علم کے سارے مواقع ہیں، اگر کوئی شخص علم کے مواقع سے استفادہ نہ کرے تو کسی غلطی ہے، اور یہ کہیں کہ نہیں بھی اب قسمت میں ہم تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا، بالکل غلط ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ اپنی قسمت کو، آپ اپنی تقدیر کو اس طرف پلٹا دیں، تو خود تقدیر یکتا کیوں نہیں ہے؟ تو خود تقدیر یکتا، تو انسان کی جو تقدیر ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ جو جو کر رہے ہیں وہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں وہاں پر۔ جیسے یہ ہے، وقت پہلے سے کوئی چیز سیٹ نہیں ہے وہاں پہ کہ بھئی یہ چیز سیٹ ہے لہٰذا آپ کو ایسا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ جو ہے وہاں پر لکھا جا رہا ہے۔ انسان بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ اسلام کا بہت بڑا یہ جو لبرٹی ہے سب ایکشنز کی، جو کہ انسان اپنی چیزوں کا خود ذمہ دار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اس پہ وہ روح کا تصور ہے۔ تو روح کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ إِلَّا خَلِیلًا، کہ روح کے متعلق لوگ تم سے پوچھتے ہیں، ان سے کہو، اپنے رسول سے مخاطبت ہے کہ روح سے متعلق کہو کہ روح اللہ کا امر ہے، اور تم کو اس کے متعلق بہت کم نالج دی گئی ہے سب طرح۔ تو اسلام کا ایک ایسا فرقہ ہے جو روح کا قائل ہی نہیں ہے، کہ روح ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ انسان کی جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خبروں پر فاتحہ دینا اور یہ کرنا اور جو ہے پھول چڑھانا، اور اس کے بعد جو ہے سب جا کے جو بزرگان دین کی خبروں پہ لوگ جاتے ہیں، خود رسول اللہ کے مزار کی جو قبر مطہر کی جو زیارت کی جاتی ہے، لوگ اس کے خلاف ہیں کہ بھئی نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، تم ان سے کیا مانگ رہے ہو سبحان، اور کیوں ایسا کر رہے ہو؟ بالکل غلط بات ہے۔ روح ہے، اور روح کی اہمیت ہے، اور اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے۔ اب دو اس میں تھیوریز ہیں، اور اسلامی تھیوری یہ ہے
ایک تو تھیوری یہ ہے کہ روح اور بدن دونوں ایک ساتھ خلق کیے گئے، یا اور اس کے بعد روح اور بدن جو ہے جب انسان کی موت ہوگی تو روح سے الگ ہو جائے گی، یہ ہے۔ اور یعنی دونوں مادی ہیں، روح بھی مادی ہے اور جسم بھی مادی ہے، تو روح اور جسم دونوں مادی ہیں، یہ ہے۔ کہا کہ نہیں، دوسری تھیوری یہ ہے جو ہمارے ائمہ کی تھیوری ہے، اور بہت سے اور ہمارے اسلامک فلاسفرز نے اس کو کہا ہے کہ نہیں، انہوں نے عالم مثال کی ایک رائے دی، عالم مثال کو پیش کیا، آئیڈیا عالم مثال کا۔ عالم مثال جو ہے اللہ نے اس کو عالم برزخ کہا ہے، قرآن میں عالم مثال جو ہے عالم برزخ ہے۔ مطلب یہ کہ روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ تو انسان کے جسم سے جب روح الگ ہوتی ہے، اس کا تعلق بدن سے رہتا تو ہے، لیکن وہ عالم برزخ میں، عالم مثال میں وہ روحوں کے ساتھ رہتی ہے، اور لیکن وہ دیکھتی ہے اور سنتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی مردہ ہو گئی ہے، دیکھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، وہ دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، اور کیا ہو رہا ہے وہ سب ساری کی ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے اس کے بعد، لیکن جسم سے اس کا تعلق ہے۔ تو قیامت کے دن اس روح کو جسم سے ملا دیا جائے گا، تو ریسرکشن جو ہوگا اس کے ساتھ وہ پورا روح اور بدن دونوں مل کر وہ ساتھ اٹھیں گے اس میں۔ یہ نہیں کہ روح الگ ہے اور جسم الگ ہے، روح آ کر جسم سے ملق ہو جائے گی عالم مثال سے۔ تو روح زندہ ہے، اور نفس اس کو کہتے ہیں، وہ روح سے اس کا تعلق ہے، اور آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق روح سے ہے۔ تو جسم کیا چیز ہے؟ جسم جو ہے آپ کے ایک وہیکل ہے روح کے لیے۔ آپ کی جو عبادتیں ہیں، روح عبادت نہیں کر سکتی، مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ جسم باقی نہیں رہتا۔ تو ساری عبادتیں جو ہے وہ جسم کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ روح کو پہنچتا ہے، نفس کو پہنچتا ہے اس کا فائدہ۔ تو جتنی ریاضتیں ہیں، جتنی دعائیں ہیں، یہ مت سمجھیے کہ دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، اس پہ آپ کی روح کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو جتنے معصورہ دعائیں آپ کے پاس ہیں، جو مولا متقیان کی تعلیم کردہ ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں روح کی ترقی کے لیے ہے، کہ اس سے روح میں ترقی حاصل ہوتی ہے، اور اس روح کی ترقی کا جو بلند ترین مقام ہے، وہ بلند ترین مقام، جو آخری مقام آج کی مجلس میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کہے کہ اس روح کو، اس نفس کو جو بلند ترین مقامات پر چل جاتا ہے، وہ نفس جو ہے اس کا نفس باقی نہیں رہتا۔ وَمَنْ يَشِیْ وَابْتَغَى مَرْضَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو حاصل کرتا ہے، وہ نفس جو ہے نفس اللہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ وَمَنْ يَشِیْ وَابْتَغَى مَرْضَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو اس کا نفس نہیں ہے، بلکہ اس کا نفس اللہ کا نفس ہے، اور اس کے نفس کی بلندیوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا سکتا۔ جب اللہ کا نفس ہے تو اس کے نفس تو اس کے بعد اس کی کوئی مرضی باقی نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے اسے۔ تو ان کی مرضی اللہ کی مرضی۔ تو یہ مت کہیے کہ یہ کیا دینے والے ہیں، اور اللہ سے کیوں ڈائریکٹ مانگتے ہو۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے بھی نہیں، کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی آیت۔ اللہ سے ڈائریکٹ آپ کبھی اپروچ کر نہیں سکتے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک آؤ۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہی اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت اطہار کے وسیلے سے اللہ کے پاس جاؤ، ڈائریکٹلی اللہ کے پاس جا نہیں سکتے، اور ان کے وسیلے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا نفس اس مقام پر ہے کہ ان کے نفس کو اللہ نے اپنا نفس کہا ہے۔
ان کی مرضی کو اپنی مرضی کہا ہے، تو یہ آپ